اس کی چاہت ہوگی، میری مرضی ہوگی، اس کی دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی، اور ایسے بنے گی کہ دنیا میں وہ چل رہا ہوگا، میں دنیا والوں کو کہوں گا اس کی چال کو اپنی چال بنا لو، وہ بول رہا ہوگا، میں دنیا والوں کو کہوں گا اس کی کلام کو، اس کے بول کو اپنے لیے زندگی گزارنے کا اسلوب، دستور اور طریقہ بنا لو۔ اور جب یہ کھانا کھا رہا ہوگا، میں دنیا والوں کو یہ کہہ دوں گا کہ اس کی طرز کو، اس کے طریق کو استعمال تم کر لو، تمہارا کھانا میں رب عبادت بنا دوں گا۔ اور پھر جب انسان اس نہج پہ چلنے لگ جاتا ہے، اس انداز میں سوچنے لگ جاتا ہے، پھر وہ میرے در پہ آ کے ہاتھ اٹھاتا ہے، دامن پھیلاتا ہے، میرے دروازے کا مانگت بن کے مجھ سے مانگنے لگ جاتا ہے، میں اس کی مانگ کو پھر خالی نہیں جانے دیتا، بلکہ کبھی کبھی عرش کے حاملین فرشتوں کو گواہ بنا کے کہنے لگ جاتا ہوں کہ اے میرے عرش کے حاملین، تم گواہ رہ جاؤ، میرے بندے نے میرے در سے مانگا، وہ سمجھتا ہے کہ میرے سوا اس کا کوئی نہیں، تم گواہ رہ جاؤ، میں نے اس کی مانگ کو پورا کر دیا، جو اس نے چاہا وہ میں نے اسے عطا کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کریم نے جب یہ تذکرہ چھیڑا اپنی پاک کلام میں، تو اہل دانش، اہل فکر، عمدہ سوچ والے، دانا اور عقل مندوں کی نشانیاں بیان کرنے کے بعد رب نے ایک وعدہ کیا۔ وہ وعدہ کیا ہے؟ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ، یہ وعدہ آ رہا ہے میرے اللہ کریم کا۔ عقل مند انسانوں نے اللہ کی آفاقی قدرتوں میں غور کیا، تدبر کیا، سوچ کی، فکر کی۔ اللہ آسمانوں کو بلندی مل گئی، زمین کو پستی مل گئی، دریاؤں کو روانی مل گئی، پھولوں کو مہک مل گئی، درختوں کو بلندی مل گئی، پہاڑوں کو قساوت مل گئی۔ اللہ مجھ تیرے انسان بندے کو بولنے کے لیے زبان مل گئی، پکڑنے کے لیے ہاتھ مل گئے، سننے کے لیے کان مل گئے، بولنے کے لیے زبان مل گئی۔ اللہ جب میں نے اس میں غور و فکر کیا، میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ یہ سارا نظام تو نے فضول نہیں بنایا، کسی مقصد کے لیے بنایا، کسی نہج پہ مجھے لے جانے کے لیے بنایا، مجھے سمجھانے کے لیے، غور و فکر، تدبر اور تفکر کرنے کے لیے بنایا۔ اللہ میرا یہ وعدہ ہے کہ تیرا دروازہ چھوڑ کے میں کسی غیر کی دہلیز پہ ہرگز نہیں جاؤں گا، مانگوں گا تو تجھی سے مانگوں گا، التجا کروں گا تو تیرے دروازے پہ۔ شیخ باہو رحمہ اللہ
اپنے شاگردوں کو یہی بات سمجھا رہے تھے کہ دروازہ ایک ہی ہے، جس دروازے کو آدم سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے، ہر پیغمبر اور رسول نے اپنی ضرورت یا بغیر ضرورت کھٹکھٹایا تو صرف اور صرف اسی رب کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ کہنے لگے بابو جی یہ جو آپ ہمیشہ درس دیتے ہیں، ہمیشہ کہتے رہتے ہیں، کیا ایسا کرنے سے انسانی مقاصد پورے ہو جاتے ہیں؟ ضرورت پوری ہو جاتی ہے؟ مطلب اور مقصد حل ہو جاتا ہے؟ حضرت باہو رحمہ اللہ فرماتے ہیں حاصل آیت یا نہ آیت آرزوئے میں کنم، حاصل آیت یا نہ آیت آرزوئے میں کنم، مقصد پورا ہو یا نہ ہو میرا کام ہے اس کا دروازہ کھٹکھٹانا، کھولنا نہ کھولنا اس کا کام ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ کرے یہ بات ہمیں ہضم بھی ہو جائے، سمجھ بھی آ جائے۔ لیکن اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ رب کریم فرماتے ہیں جب میرے در پہ آیا عقل مند بڑے تدبر کے بعد، بڑی عمدہ سوچ کے بعد، پھر میرا بھی ایک وعدہ ہے کہ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ، رب نے ان کی بات کو قبول کر لیا، مان لیا، اور وعدہ کیا کیا؟ اَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، میں رب وعدہ کرتا ہوں کہ لا أُضِيعُ، ضائع نہیں کروں گا، رائے گان نہیں جانے دوں گا، عمل عامل منکم، کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو میں اللہ ضائع نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن قیامت کا منظر بتلاتے ہوئے فرمایا آئے گا رب کے دروازے پہ زندگی خالی، پلے نیکی نہیں، جو اس قابل ہو کہ آج اسے نجات کا حقدار بنا سکے، کرتا رہا، جستجو تھی اس کی، محنت تھی اس کی، مایوس ہو جائے گا اور مایوسی کے عالم میں عرض کرنے لگ جائے گا اللہ جلدی کیجئے، فیصلہ کر دیجئے، مجھے معلوم ہو چکا ہے میرے کھاتے کچھ نہیں، ناممکن ناگزیر ہے۔ اللہ کریم فرمائیں گے جاؤ میرے فرشتوں، میرے اس بندے کی ایک دعا پڑی ہوئی ہے، زندگی میں جستجو کرتا رہا، مانتا رہا، اس کی ایک دعا پڑی ہوئی ہے، بدرو لے کے آؤ، وہ لائی جائے گی۔ اللہ کریم فرمائیں گے جاؤ میں نے اس کی اس دعا کو قبول کر لیا تھا، اس کو سیدھا جنت میں لے جاؤ۔ سبحان اللہ، جو ہی اندر جائے گا او تا حد نظر پھیلا ہوا واہ جنت کی نعمتیں، عرض کرے گا اللہ یہ میری ہے، میرے لیے ہے۔ اللہ کریم فرمائیں گے ہاں میں اللہ مذاق نہیں کیا کرتا، وعدوں کے خلاف نہیں کیا کرتا، میرا تو وعدہ تھا قبول کرنے کا، ہو گئی تھی تیری قبول،
اب اس کا نتیجہ اور ثمرہ تجھے آج ملنے لگا ہے۔ خیال آئے گا میں نے دنیا میں بہت سی دعائیں مانگی تھی، کبھی صحت کے لیے، کبھی اولاد کے لیے، کبھی مال کے لیے، اور جب بھی مانگتا صحت بھی مل جاتی، اولاد بھی مل گئی، نعمتیں بھی مل گئی، یہ بھی میری قبول، یہ بھی میری قبول، یہ بھی میری قبول، یہ سب کچھ وہی ہو گیا تھا، مل چکا تھا مجھے۔ اور یہ جس پہ میں مایوس تھا کہ میری رد ہو گئی، قبول نہیں ہوئی، آج وہ پڑی ہوئی میرے کام آ گئی۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ لا اضیع، میں ضائع، بولو بولو میں ضائع، جبھی تو رب کا قرآن کہتا ہے نا من یعمل من الصالحات من ذکر او انثی، جو بھی عمل کرے نیک، اور نیک عمل وہ نہیں ہوتا جو میری نظر میں نیک آئے، آپ کی نظر میں نیک آئے۔ نیک عمل وہ ہوتا ہے جس میں دو شرطیں پائی جائیں، اللہ سچے کی رضا پائی جائے، محبوب کائنات جناب محمد الرسول اللہ کی سنت و ادا پائی جائے۔ جب یہ دو شرطیں پوری ہو گئی، اللہ کی رضا بھی آ گئی، مانگا اللہ سے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تو مجھ پہ راضی ہو جا، ساری دنیا ناراض ہوتی ہے ہو جائے، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ تو عرش پہ میں بندے پہ راضی ہو جا، اس نیت سے مانگتا رہا، کرتا رہا، خزانے اپنے عمل کے بھرتا رہا، لیکن مرضی اپنی نہیں کرتا رہا، مرضی جناب محمد الرسول اللہ کی سنت کی کرتا رہا۔ دو شرطیں اس نے پوری کی، اللہ کے ہاں وہ عمل صالح بن گیا۔ رب کریم نے فرمایا میں نے یہ بھی شرط نہیں لگائی، بوڑھا ہو جوان ہو، بچہ ہو عورت ہو مرد ہو نانا، من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت ہو، بشرطے کہ مجھے راضی کرنے کے لیے چل پڑے، میرے پیغمبر کے طریقے کو اپنانے کے لیے چل پڑے۔ چلنا اس کا کام تھا، اس عمل کو صالح بنانا میرا کام۔ من یعمل من الصالحات ان ذکر او انثی، لیکن یہ تو عمل کی بات ہے، اور عمل بنتا تب ہے کہ ایمان کی دولت موجود ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایمان سلامت ہو، اور اگر ایمان نہیں تو پھر تو کھاتا ہی کوئی نہیں۔ جبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے والا آیا اور آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو میں کروں یدخلنی الجنہ، وہ عمل مجھے جنت میں لے جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، تو شہادت دے اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، جناب محمد کریم کے سوا محبوب کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکوٰۃ وتصوم رمضان، کتنی باتیں بتلائیں؟ چار، کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت، نماز، زکوٰۃ، روزہ، اور اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ 5۔ حج کا ذکر میرے نبی نے نہیں کیا۔ محدثین کہتے ہیں کہ ابھی تک حج کی فرضیت کا حکم آیا نہیں تھا، جناب رسول اللہ نے بتلایا نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سن کے اٹھ کے جانے لگا اور وعدہ کرنے لگا یا رسول اللہ اٹھتے اٹھتے واللہ قسم ہے مجھے اس سچے رب کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے،
میری اور آپ کی جان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہی۔ بولیے اللہ ہی۔ اللہ کرے یہ بات پک جائے۔ حالات و شواہد کچھ اور کہتے ہیں، زبان ہماری کچھ اور کہتی ہے۔ اللہ کرے جو زبان کہتی ہے وہ دل میں اتر جائے بات کہ ہماری جانوں کا مالک کون ہے؟ کہنے لگا والذی نفسی بیدہ لا ازید علی ھذا ولا انقص منہ شیئا۔ اے اللہ کے پاک پیغمبر جی، نہ میں اس پہ کچھ بڑھاؤں گا نہ کچھ گھٹاؤں گا، نہ اپنی طرف سے اضافہ کروں گا، نہ اس میں کوئی کمی کروں گا۔ جتنا آپ نے بتلایا اتنا ہی جا کے اپنی قوم کو پیغام پہنچاؤں گا کہ اللہ کے نبی سے میں نے جنت کا راستہ پوچھا، رسول اللہ نے مجھے 4 باتیں بتلائیں، 4 کے ساتھ 5ویں نہیں ملاؤں گا، 4 کو 3 میں کم نہیں کروں گا۔ یہ بات کہتے ہوئے اٹھا اور چلنے لگا۔ جو ہی نکلنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنت فلینظر الى ھذا۔ جس نے دنیا میں کوئی چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو فلینظر الى ھذا، اس کو دیکھ لو۔ تم دیکھ رہے ہو یہ مسجد کے ماحول سے نکل کر مدینے کی گلی میں جا رہا ہے، میں محمد کی نگاہ نبوت کہتی ہے یہ مدینے کی گلی میں نہیں جنت کی گلی میں جا رہا ہے۔ چلتا پھرتا جنتی ہے۔ کمال کیا تھا؟ جو سنا اس پہ عمل کروں گا، جتنا سنا اتنا پہنچاؤں گا، اپنی طرف سے کمی بیشی نہیں کروں گا۔ لیکن ذرا توجہ کیجئے، بس آخری 2 منٹوں میں بات ختم کرنے لگا ہوں۔ اس نے سوال یہ کیا تھا کہ مجھے کوئی عمل بتائیے جو عمل میں کروں تو کہاں پہنچ جاؤں؟ جنت میں پہنچ جاؤں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتلانا شروع کیا تو سب سے پہلے کہا ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ۔ یہ کلمہ شہادت عمل نہیں، یہ عقیدہ ہے۔ یہ عمل نہیں، عقیدہ ہے۔ نماز عمل ہے، زکوٰۃ عمل ہے، روزہ عمل ہے۔ سوال کیا تھا عمل کے بارے میں اور رسول اللہ نے پہلے نمبر پہ کیا بتلایا؟ عقیدہ بتلایا۔ یہ سمجھانے کے لیے، امت تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے کہ عمل بنتا تب ہے جب عقیدہ درست ہو۔ عقیدہ نہیں ہے چاہے وہ ساری رات مصلی پہ گزار دے، سارا دن تلاوت پہ گزار دے، سارا مال صدقہ خیرات کر دے، ہر سال حج کو جائے، ہر سال میں ہر مہینے ایک عمرہ کرتا جائے، بڑے بڑے خیراتی ادارے قائم کر لے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں جب تک کہ عقیدہ صحیح نہ ہو۔ جبھی تو رب نے کہا مَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو بھی عمل کرے نیک، اور نیک عمل بتلا چکا ہوں، مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، امیر ہو یا غریب، بولنے والا پنجابی ہو یا پشتو، کوئی سی زبان ہو، کوئی سا رنگ ہو، کوئی سی جنس ہو، اللہ کریم فرماتے ہیں وَهُوَ مُؤْمِنٌ۔ پہلی شرط کہ ایمان اس کا سلامت ہو، عقیدہ اس کا درست ہو، لا کفران لسعیہ۔ اللہ فرماتے ہیں پھر اس کی محنت کو میں اللہ ضائع نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ کہ اس نے میری پہچان کر لی، مجھے پہچان لیا، اور جو رب کو پہچان لیتا ہے پھر رب اس کا بن جاتا ہے، وہ رب کا بن جاتا ہے، پھر اس کی مانگی ہوئی دعاؤں اور التجاؤں کو اللہ ضائع نہیں کرتا۔ لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثیٰ،
کسی مرد کے عورت کے عمل کو پھر رب ضائع نہیں کرتا۔ اگر اپنے اعمال کو قیمتی بنانا ہے تو خدا را عقیدہ سمجھیے، عقیدے پہ محنت کیجئے اور پھر عمل کی عمارت استوار کیجئے، بنیاد پکی ہو، عمارت حسین بن جائے، پھر ہر دیکھنے والے کو اچھی لگتی ہے، عقیدہ مضبوط ہو، عمل صالح ہو، عرش والے کو اچھا لگتا ہے، اور جب عرش والے کی نظر میں پسند آ جائے پھر دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی سنور گئی۔ وآخر دعوانا